بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائس کوچنگ اکیڈمی کی طرف سے میں مخاطب ہوں۔ دیکھیے، میں نے سلیبس سے ریلیٹڈ 2 پارٹ میں فرسٹ ایئر کا پورشن ایکسپلین کیا، لیکن چند باتیں کرنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں چند اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم نے صرف چیپٹر نمبر 3، چیپٹر نمبر 4، چیپٹر نمبر 5، چیپٹر نمبر 8 اور چیپٹر نمبر 10 پریپیئر کرنی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ نے یہ 4.13 یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کہا ہے کہ ایکسپلین سمپل ہارمونک موشن اینڈ دا کریکٹرسٹک آف سمپل ہارمونک موشن۔ چونکہ یہاں پر یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سمپل ہارمونک موشن کے ہماری کتاب میں 3 سسٹم ہے۔ ایک ماس اٹیچ ٹو اسپرنگ ہے، اور ماس اٹیچ ٹو اسپرنگ میں 2 طرح کے کیسز ہے۔ ایک ہمارے ساتھ ہاریزنٹل اسپرنگ ہوتا ہے اور ایک ہمارے ساتھ ورٹیکل اسپرنگ ہوتا ہے۔ پھر ایک ہمارے ساتھ ہے یونیفارم سرکولر موشن ان سمپل ہارمونک موشن، اور ایک ہمارے ساتھ ہے جس کو ہم سمپل پینڈولم بولتے ہیں۔ یہ 3 ہماری کتاب میں سمپل ہارمونک موشن کے سسٹم ہے۔ پھر یہاں پر لکھا ہے کریکٹرسٹک آف دا سمپل ہارمونک موشن۔ چونکہ جب بات کریکٹرسٹک کی آتی ہے تو کریکٹرسٹک میں ہم کیا دیکھتے ہیں، یعنی ہم نے فریکوینسی کا ایکسپریشن معلوم کرنا ہے، ہم نے ٹائم پیریڈ کا ایکسپریشن معلوم کرنا ہے، ہم نے اینگولر فریکوینسی کا ایکسپریشن معلوم کرنا ہے۔ ہر ایک انسٹنٹ پر، ہر ایک پوزیشن پر ویلاسٹی ہمارے ساتھ کیا ہوگی، ایکسلریشن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لینئر مومنٹم ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پھر سملرلی ہمارے ساتھ کائنیٹک انرجی کیا ہوگی، پھر سملرلی ہمارے ساتھ پوٹینشیل انرجی کیا ہوگی۔ اس پر ایکٹ کرنے والا ہر ایک انسٹنٹ پر وہ فورس ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ سملرلی ٹوٹل انرجی کا ایکسپریشن کیا ہوگا، ڈسپلیسمنٹ کا ایکسپریشن کیا ہوگا۔ تو آپ نے ان کریکٹرسٹک کے بارے میں ضرور پڑھنا ہوگا، اور ظاہری بات ہے کہ آپ نے ہر ایک انسٹنٹ پر دیکھنا ہے یا ہر ایک پوزیشن پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے چند پوزیشن تو بہت کامن ہے۔ مین پوزیشن ہو گیا، ایکسٹریم پوزیشن ہو گیا، مین اور ایکسٹریم کے مابین مڈل پر ہو گیا۔ اس طرح کے 4-5 پوزیشن یہ ہمارے ساتھ بہت کامن ہے۔ یعنی ایک آپ کے ساتھ x=0، 0 پر کیا ہوگا مین پوزیشن پر، x=±x0 پر ہمارے ساتھ کیا ہوگا ایکسٹریم پوزیشن، x=±x0 ڈیوائڈڈ بائی √2۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس پوزیشن پر ہمارے ساتھ پوٹینشیل اور کائنیٹک انرجی دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں کا ریشو 1:1 ہوتا ہے۔ x=half 1/2 آف x0، ہاف آف دا ایکسٹریم پوزیشن پر کیا ہوگا، یا سملرلی this is √3 ڈیوائڈڈ بائی 2x0۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائم کے ساتھ ویلاسٹی، ایکسلریشن، فورس، مومنٹم، کائنیٹک انرجی، پوٹینشیل انرجی یہ کس طرح ویری ہوتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں، چونکہ جب آپ کتاب میں اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ ایسا کر لیں کہ سمپل ہارمونک موشن یا وائبریٹری آسیلیٹری موشن والا چیپٹر شروع کر لیں، اور آپ اس کو پورا پڑھ لیں تو صحیح ہوگا۔ اس میں فری وائبریشن، فورس وائبریشن، ریزوننس ہو گیا، پھر اس میں ڈیمپنگ ہو گیا، یہ بھی آپ سرسری پڑھ لیں۔ باقی تو ویسے بھی کریکٹرسٹک اور سمپل ہارمونک موشن والے ٹاپکس اس میں موجود ہیں۔ تو اچھی بات یہ ہوگی کنفیوژن سے بچنے کے لیے کہ یہ چند ٹاپک جو میں نے بتائے کہ فری فورس آسیلیشن، ریزوننس، ڈیمپنگ اینڈ سملرلی شارپنیس آف ریزوننس، یہ بندہ سرسری گو تھرو کر لیں، باقی تو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بات ضروری ہے کہ چونکہ چیپٹر نمبر 2 ویکٹر تو موجود نہیں ہے، لیکن دیکھیے ڈاٹ پروڈکٹ ہے، اس میں کراس پروڈکٹ ہے، اس کی چند پراپرٹی ہے، وہ تو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایون ہم ان کو ورک میں بھی استعمال کرتے ہیں، پاور میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر جب الیکٹرو میگنیٹزم آتا ہے تو الیکٹرو میگنیٹزم میں وہاں پر میگنیٹک فورس جو چارج پارٹیکل پر ایکٹ کرتا ہے، کنڈکٹر پر ایکٹ کرتا ہے، وہاں پر بھی ہمیں کراس پروڈکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ڈاٹ اور کراس پروڈکٹ کی چند پراپرٹی ضرور آپ پڑھیے۔ پیرلل ہو گیا، اینٹی پیرلل ہو گیا، پرپینڈیکولر ہو گیا، سیلف ملٹیپلیکیشن ہو گیا، یونٹ ویکٹر کی پروڈکٹ ہو گئی، تو یہ آپ ضرور ان کی پراپرٹی ضرور پڑھ لیں۔ اور لا آف کوسائن سے ریلیٹڈ پڑھ لیں، کیونکہ ویکٹر میں جب لا آف کوسائن کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ریزلٹنٹ فورس معلوم کرتے ہیں تو ریزلٹنٹ فورس معلوم کرنے کے لیے، یا صرف فورس نہیں، کوئی بھی ریزلٹنٹ ویکٹر معلوم کرنے کے لیے جو ہم لا آف کوسائن استعمال کرتے ہیں، F1² + F2² + similarly 2F1 F2 and this is cos θ √2، اس کو لا آف کوسائن بولتے ہیں۔
اور یہ صرف فورس کے لیے نہیں ہے، یہ ویکٹر کوانٹٹی جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے لاف کوسائن، یہ انڈر روٹ ہے 1/2 اور میں نے لکھا اسکوائر روٹ ہے۔ پھر سملرلی ریلیٹیو ویلاسٹی کا ایک فارمولہ ہے جو ڈھیر سارے ٹیسٹ میں آپ کا ہیلپ کرے گا۔ جب آپ ریلیٹیو ویلاسٹی معلوم کرتے ہیں آف ون باڈی ود رسپیکٹ ٹو ادر، v1² + v2² - 2v1 v2 cos θ، یہ بھی ساتھ میں نوٹ کر لیں، کیونکہ دیکھیے دو کیسز تو ہمارے ذہنوں میں آلریڈی ہمیں پتہ بھی ہے کہ جب دو باڈی سیم ڈائریکشن میں جاتے ہیں تو ان کی ریلیٹیو ویلاسٹی سبٹریکٹ ہوتی ہے اور اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ ایڈ ہوتی ہے۔ لیکن اگر 0 ڈگری سے پیرلل اور اینٹی پیرلل کے علاوہ کوئی کیس آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوگا، تو یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پھر یونٹس ہو گئی، یعنی یونٹس یا ایسے کوانٹٹی کو ضرور آپ میمورائز کر لیں، یاد کریے کہ جن کے ڈائمنشن سیم ہے، جس طرح اینگولر مومنٹم پلانک کانسٹنٹ ہو گئی، اس طرح پورا ایک لسٹ ہے، تو وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہوگا۔ بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ کن کن کوانٹٹی کا سیم ڈائمنشن ہے، تو وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ضروری تھی فرسٹ ایئر کے سلیبس سے ریلیٹڈ۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا پورشن ہے اس میں ہم سیکنڈ ایئر کو کور کریں گے۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے یا کوئی MCQs آپ پریکٹس کرتے ہیں، آپ کو کنفیوژن ہو جاتا ہے، تو آپ ضرور ہمیں واٹس ایپ کریے، میں واٹس ایپ نمبر لکھ بھی لیتا ہوں۔ آپ اس پر بے شک اپنا کویشچن چھوڑیے، کنفیوژن ہے سلیبس سے ریلیٹڈ ہے، ویسے آپ پریپریشن کرتے ہیں تو بالکل آپ اس پر آپ کویشچن یا MCQ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ رائس کوچنگ اکیڈمی کی طرف سے میں ہوں، تو بس یہ اپنا سمجھیے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو ضرور آپ شیئر کریے۔ السلام علیکم۔